بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو شہباز شریف کی طرف سے 4 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی ہے۔ ثوابدیدی فنڈ میں سے وزیر اعظم نے یہ گرانٹ دی ہے۔ دوسری طرف اس گرانٹ کے ملتے ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مسلم لیگ نون کے حق میں ایک درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ جو درخواست ہے یہ ریویو پٹیشن ہے، نظر ثانی ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی جو تشریح تھی اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بطور بار یہ درخواست دائر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوٹا کریسی کا نظام ہے یہی چلے گا، صاف اور شفاف نظام نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں 4 کروڑ مل چکا ہے، اور مزید یہ تو وہ ہیں جو اوپنلی اناؤنس کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو مراعات ہیں وہ تو پھر بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ قاضی فیض صاحب کی نظر ثانی جو اپیل ہے اس کو بھی واپس لینے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل نے، انہوں نے بڑا مطالبہ کیا ہے حکومت سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک ملاقات ہوئی، اور یہ بیسیکلی پنجاب بار کونسل میں ایک ادارہ بنایا گیا، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں پر موجود تھے، اور وہ جو ادارہ ہے اس کا ان کی طرف سے اس ادارے کا افتتاح کیا گیا۔ یہ بیسیکلی ایک ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن ہے جو پنجاب بار کونسل میں بنایا گیا ہے، اور 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ تھی کہ جو وکلا ہیں اور ان میں جو جس طریقے سے جعلی کالجز ہیں، جعلی داخلے ہوتے ہیں، جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ لائسنس لے کے پریکٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پروفیشن کا دن بدن بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں محنتی ایمانداری سے جو صرف لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسکوپ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ڈنڈا بردار جو ایک مافیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور ججز کے ساتھ بدتمیزی کرنا، سائلین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں بھی ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد ثاقب نثار نے بھی اس کے اوپر کام کیا۔ اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو پرائیویٹ کالجز تھے کچھ پر پابندی لگائی گئی، ایوننگ کی کلاسز ختم کی گئیں، 100 سے زائد سٹوڈنٹس ایک کلاس میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی، اور 13 سے 14 ہزار تو صرف جعلی داخلے ایک BZU میں ہوئے پچھلے 3 سالوں میں۔ جو لوگ 5 سال میں داخلہ نہیں لینا چاہتے تھے، پرانی تاریخوں پر BZU سے جو ملحقہ کالجز تھے انہوں نے داخلے دیے، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس پر یہ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن ہے، یہ بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کرے کہ یہ کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ اس میں وہ ویب سائٹ ہوگی اور ایپ ہوگی، اس پر آپ جا کے چیک کر لیں گے کہ کوئی بھی لاء کالج ہے کیا وہ ایفیلیٹڈ ہے نہیں ہے، کیا وہ پاکستان بار کونسل اور HEC سے وہ اس کو ایفیلیٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور ہر طرح کی انفارمیشن جو سلیبس ہے، گیٹ ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ لیٹ ٹیسٹ ہے، ہر طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈائریکٹوریٹ دے گا جو پاکستان بار کونسل میں کام کرے گا۔ تو یہ تو اچھی چیز ہے، اور اس کے اوپر تو کام ہونا چاہیے۔ وہیں پہ جو وزیر قانون نے اعلان کیا کہ شہباز شریف نے اپنے ثوابدیدی فنڈ سے گرانٹ ان ایڈ کو 4 کروڑ روپے دیے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی 4 کروڑ روپے کی گرانٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر چاہتے ہیں کہ بار کونسلز کو ملا کر چلیں۔ اب وہ خود وفاقی وزیر قانون بن گئے، ان کے کولیگ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، اور دوسرے ان کے کولیگ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں احسن بھون صاحب، اور یہ وہ وزیر قانون بنا ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اور ان معاملات کو چلاتے چلاتے وہ یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ جو کچھ ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اور اب جب ان کو 4 کروڑ ملا تو اس میں پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ جو قاضی فیض صاحب کی نظر ثانی کی اپیلیں ہیں وہ حکومت واپس لے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نظر ثانی جب ان کی درخواستیں تھیں، اور ان درخواستوں میں نظر ثانی کی درخواست قاضی فیض صاحب کی منظور ہوئی تھی، اور اس کے خلاف فیصلہ دینے والا جو 4 رکنی بینچ تھا، اس فیصلے کو تحریر کرنے والے عمر عطا بندیال صاحب تھے۔ عمر عطا بندیال صاحب کا یہ ماننا تھا کہ قاضی فیض صاحب کو جواب دینا چاہیے، اور اس پر جو باقی 6 ججز تھے انہوں نے کہا کہ جواب نہیں دینا چاہیے۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ جو فیصلہ 6 ججز کا تھا نظر ثانی میں، اس کے خلاف ایک نئی ریویو پٹیشن فائل کر دی تھی، اب اس کو واپس لینا چاہتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب پتہ تو تب چلے گا کہ شہباز شریف اگر تو یہ معاملہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اور جو سابق وفاقی وزیر قانون تھے فروغ نسیم صاحب، وہ کسی کے کہنے پر اور عمران خان کو انہوں نے اس حوالے سے مس گائیڈ کیا، جو عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف جو کیس تھا اس میں فروغ نسیم نے ان کو بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی کیس کروا رہی تھی، تو پھر مزہ تو تب ہے کہ شہباز شریف حکومت میں اتنا دم ہو کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر وہ نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے، پھر تو پتہ چلے کہ بڑی بات ہے۔ اور اگر وہ واپس لیتی ہے تو اس کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کے نفی کر دی ہے، ان کی طرف سے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک ساری چیز ہے جو نظر آتی ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ کہا گیا اور یہ وفاقی وزیر قانون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پرویز مشرف کو ہر طرح کی سہولیات دینا چاہیں گے۔ اب یہ پرویز مشرف کو واپس کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ پرویز مشرف کو یہ اس وجہ سے واپس بلانا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ تھا کہ پرویز مشرف واپس آ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ سودا بازی کرنا چاہتے تھے کہ پرویز مشرف واپس آ جائے، ہماری حکومت آپ کا ساتھ دے گی، پھر اس کے بعد نواز شریف واپس آئے گا، آپ نواز شریف کا ساتھ دیں گے، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف کیسز ختم ہوں گے۔ یہ آپس میں ایک سودے بازی کرنا چاہتے تھے۔ پرویز مشرف ایک انتہائی ذہین آدمی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اب میری آخری وقت میں یہ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جو نواز شریف ویلکم کرنا چاہتے ہیں، کوئی وہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب پرویز مشرف چلا جائے گا تو جو نواز شریف کو روک کے بیٹھے ہیں پھر ان کو نواز شریف کو بھی اجازت دینی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اور اس کے اوپر شیخ رشید نے بھی یہ کہا کہ جب پرویز مشرف کی طرف سے یہ انکار کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی پاکستان نہیں آئیں گے، تو اس کے پرویز مشرف کے نہ آنے سے نواز شریف کا بھی راستہ بند ہو گیا ہے۔ نواز شریف یہ جو امید لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور انہی 2-3 ماہ میں ان کی اپیل ہے وہ ہوگی، اس کے اوپر سماعت ہوگی اور اپیلیں ان کی نیب قانون کے تحت ختم ہو جائیں گی، جو نیا قانون آیا ہے، اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کو NRO مل جائے گا اور وہ پھر پاکستان میں بیٹھ کر سیاست کریں گے اور وہ سیاست کو دیکھیں گے۔ اب وہ پرویز مشرف کے کندھے پہ رکھ کر چلانا چاہتے تھے، پرویز مشرف نے انکار کر دیا۔ شیخ رشید کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب نواز شریف کی واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے، کیونکہ صرف ایک امید تھی اور وہ تھی پرویز مشرف کا پاکستان آنا۔ پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے آنے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ یہ شیخ رشید کی طرف سے بڑا ایک دعویٰ کیا گیا اور یہ حقیقت بھی ہے جو نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق 17 مئی کی جو عدالتی رائے ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی گئی کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے سے متعلق پیراگراف پر نظر ثانی کر کے رائے واپس لی جائے، کیونکہ اگر ووٹ ان کا شمار ہوگا تو پھر تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے اگلے 1-1.5 سال تک، اور اگر ووٹ شمار نہیں ہوتا تو پھر حمزہ شہباز کی جو ہے وہ رسک پہ ہوگا اور وہ 186 ووٹ اگر وہ ضمنی الیکشن میں بھی کوئی 5, 7, 8, 10 سیٹیں لے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے وہ رسک پہ ہوگا، 186 لوگ پورے کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہ جو اصل چیز ہے نا وہ ووٹ شمار ہونا ہے، اور 4 کروڑ گرانٹ مل چکی ہے، اس کے علاوہ جو آف دی ریکارڈ اتنا کچھ ملا ہے تو وہ اب وفاقی وزیر قانون گیا ہے اور ایک ہی گھر کے 3 لوگ ہیں تو پھر وہ مل جل کر تو کھائیں گے، مل جل کر تو وہ بانٹیں گے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کا جو متعلق پیراگراف ہے اس پر نظر ثانی کر کے اس کو واپس لیا جائے۔ باقی اب جو بھلے فیصلہ سناتے رہیں، لیکن یہ جو ووٹ شمار ہے اس کو آپ واپس لے لیں تاکہ حمزہ شہباز بڑا کلیئر ہو کہ 197 کی ووٹ لے کے وہ اپنی جو حکومت ہے وہ چلائے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کی منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کی رائے خلاف آئین ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو ووٹ نہ شمار کرنے کی رائے آئین میں مداخلت کے مترادف ہے اور آرٹیکل 63A کے مطابق
منحرف ارکان صرف ڈی سیٹ ہوں گے اور ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ڈی سیٹ ہو جائیں بھلے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کا ووٹ شمار ہونا چاہیے۔ ووٹ شمار ہوگا تو پھر کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو جو گرانٹ مل رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی کسی طرف تو معاملہ جائے گا۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ووٹ نہ شمار کرنے کی رائے آئین میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اب آئین میں مداخلت تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو ایک بیرونی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی حکومت اور ریاست میں مداخلت کر جاتی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، یا اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا، یا اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی بہت بڑا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اس کو نارمل لیا جاتا ہے کہ مداخلت کی خیر ہے، سازش ہوتی تو پھر ہم ادھر سے ادھر کر دیتے۔ تو جب ریاست میں حکومت میں مداخلت ہوگی تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ آئین میں مداخلت کا رونا روتے ہیں۔ آئین میں مداخلت اس دن ہوئی تھی جس دن 7 اپریل کو عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، آرٹیکل 69 کی جو دیوار ہے اس کو کراس کر کے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ختم کیا تھا، اس دن آئین میں مداخلت ہوئی تھی۔ پہلے اس جو سائفر تھا اس نے مداخلت کی ہماری حکومت اور ریاست میں، اور جو 7 اپریل کا فیصلہ ہے بطور قانون کا طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آئین میں مداخلت ہوئی تھی۔ تو پھر ایسی مداخلت ہے تو پھر اب آپ اپنی اسپیسیفک مداخلت کے لیے تو میدان میں آگے ہیں، کاش آپ ریاست کے لیے بھی آتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔